السلام علیکم کلاس. آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 2 ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے شہریوں کے حقوق اور فرائض. ٹھیک ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کے کون کون سے حق ہیں جو حکومت کا ان کو ادا کرنا لازم ہے، اور کون کون سے شہریوں کے فرائض ہیں جو کہ شہریوں پہ لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کریں. شہریوں کے حقوق و فرائض. تو پہلا ٹاپک ہے شہریوں کے حقوق. ٹھیک ہے، شہریوں کے حقوق یہ ہیں کہ ایسے وہ حق جو حکومت پہ لازم ہے کہ وہ ان کو ادا کرے. ٹھیک ہے، جو شہریوں کی ڈیمانڈ ہے، جو شہریوں کے مطلب کہہ لیں ڈیمانڈ تو نہیں کہہ سکتے، جو شہریوں کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو یا معاشرے کو وہ ادا کرنے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. ٹھیک ہے، اب اس میں دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اخلاقی حقوق اور ایک ہیں قانونی حقوق. ٹھیک ہے، شہریوں کے حقوق ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، اخلاقی اور دوسرے نمبر پہ ہیں قانونی. اخلاقی حقوق بیٹا ایسے حقوق ہوتے ہیں جن کو مطلب کہہ لیں کہ اگر ادا کر دیں تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، لیکن اگر ادا نہ بھی کریں تو کوئی آپ کو باز گشت نہیں ہوتی، کوئی آپ پہ کوئی ایکٹ نہیں کام کرتا، کوئی آپ پہ قانون نہیں امپلیمنٹ ہوتا، کوئی آپ کو سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور اخلاقی حقوق ایسے حقوق ہیں جن کو معاشرہ انفورس کرتا ہے امپلیمنٹ کروانے میں. ٹھیک ہے، معاشرہ ایک اپنا کہنے رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ہمیں امپوز کرتا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے، آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فورس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا معاشرہ آپ کو فورس کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ آپ کو مطلب کہتا ہے یا باتیں کرتا ہے یا کسی نہ کسی طرح سے آپ کو فورس کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، آپ غریبوں کا حق ادا کریں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بزرگوں کا احترام کریں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے حقوق ہیں جو معاشرہ کہہ لیں کہ اس کو لے کر چلتا ہے، ایک سوسائٹی لے کر چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ وہ کہہ لیں کہ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں جن کو معاشرہ پروان چڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے حقوق جو ہے وہ ہیں ہمارے پاس قانونی حقوق. قانونی حقوق ایسے ہیں کہ اگر آپ پورا ادا کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کریں گے تو حکومت آپ کو پوچھے گی اور ہو سکتا ہے اس پہ آپ کے لیے پنشمنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے اخلاقی حقوق میں تو آپ آزاد تھے، معاشرہ آپ کو کہے گا لیکن کوئی فورس نہیں کرے گا، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے اس کے لیے. لیکن قانونی حقوق ایسے حقوق ہیں کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے گا تو پھر آپ پہ قانون لاگو ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب قانونی حقوق کو آگے سے مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ معاشرتی حقوق اور سیاسی حقوق. قانونی حقوق کے دو آگے الف، معاشرتی حقوق اور دوسرے کون سے ہیں؟ سیاسی. ٹھیک ہے، معاشرتی حقوق اور سیاسی حقوق. اب معاشرتی حقوق کون سے ہیں؟ ایسی چیز جو معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ معاشرہ آپس میں ویل اسٹیبلش رہ سکے اور سارے لوگ اپنے سب لوگوں کو حق ان کے ادا ہوتے رہیں. تو کون کون سے حق ہیں بیٹا دیکھتے ہیں. نمبر 1 حق زندگی، کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ کسی سے اس کی زندگی کا حق چھین لیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو جو حلال جانور ہیں آپ ان کو قربان کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. اب آپ اگر ایک طرح سے دیکھیں تو ان کے پاس حق زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ انہیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی انسان کو قربان کریں. ٹھیک ہے، اگر انسان جانوروں کو حقوق کی بات کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مزے کے لیے، اپنے شوق کے لیے آپ کسی جانور کو قربان نہیں کر سکتے. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ قربان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن انسان کو آپ کسی بھی سوچ سے کسی بھی لحاظ سے قربان نہیں کر سکتے یا انسان قتل نہیں کر سکتے. حق زندگی اس کے پاس بہر طور رہے گا کہ جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کا حق ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رہے. ٹھیک ہے. رہائش کا ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رہائش بنائے, اپنا گھر بنائے جہاں مرضی, اس کے پاس رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. حق جائیداد, وہ اپنی جائیداد بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر بنا سکتا ہے, جگہ لے سکتا ہے, زمینیں بنا سکتا ہے, اس کے پاس حق جائیداد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حق خاندان کہ وہ اپنا کہہ لیں کہ خاندان بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. شادی وغیرہ کر سکتا ہے جیسے بچے وغیرہ, اور اپنے خاندان کو حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. حق ملازمت و کاروبار. ٹھیک ہے. جو شہری ہے اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی ملازمت کر سکتا ہے یا اپنا کاروبار اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حق عقیدہ و مذہب, اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا عقیدہ یا مذہب رکھ سکتا ہے اپنے طور تک. ٹھیک ہے. اپنی ذات کے حد تک وہ جون سا مرضی عقیدہ رکھے یا جون سا مرضی مذہب رکھے, یہ اس کا حق ہے, اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. حق تحریر و تقریر, وہ اگر تحریر لکھنا چاہتا ہے, کالم لکھنا چاہتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ کیسے بھی, تو اس کو حق حاصل ہے اگر وہ خاص ڈائمینشن سے باہر نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جو خاص ایک مطلب کسی کو ٹچ نہیں کرتا یا کسی کی تذلیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یا کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا, ایک خاص دائرہ کار میں رہ کے وہ کام کرتا ہے, تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تقریر بھی کر سکتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے. تحریر پیدا کرتا ہے لکھنے کو, اور تقریر کہتے ہیں بولنے کو, اسپیچ. تقریر کا تو آپ کو پتا ہوگا. حق انجمن سازی, وہ اپنی جماعت بنا سکتا ہے, یونین بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیاسی جماعتیں بھی بنا سکتا ہے, ویسے بھی ورکرز کی یونینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی وہ بھی کام کر سکتا ہے, اپنی جماعت بنا کے اس کا ریپریزنٹیٹیو بن سکتا ہے اور اس کا رکن بھی بن سکتا ہے. حق زبان و ثقافت. ٹھیک ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان بولے, اپنی ثقافت کو اڈاپٹ کرے اور اس کو پروموٹ بھی کرے. اس کو دونوں حق حاصل ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کافی سارے کلچر ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. سندھی ہے, بلوچی ہے, وہ کلاش کی طرف کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پختون ہیں, آپ کے پنجابی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اپنی اپنی ثقافت ہے, ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں, اور لوگ اپنی زبان کو اور اپنی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے بھی ہیں, اور ان کو حق بھی اس کا حاصل ہے. ٹھیک ہے. حق تعلیم, وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیم کو فروغ بھی دے سکتا ہے اور اپنی تعلیم حاصل بھی کر سکتا ہے جہاں تک اس کا دل کرے. حق معاہدہ, کسی وہ دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کانٹریکٹ وغیرہ سائن کر سکتا ہے, اس کو اس چیز کا رائٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے. آزادی نقل و حرکت, کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں, پاکستان میں کہیں بھی گھومنے پھرنے میں آزادی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ آپ سندھ نہیں جا سکتے, یا آپ بلوچستان نہیں جا سکتے, یا آپ خیبر پختونخوا نہیں جا سکتے, آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں. حق مساوات, کہ قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں. ایسا نہیں ہو کہ قانون کسی ایک کو زیادہ پریارٹی دے دے, کسی ایک کو کم پریارٹی دے دے, کسی ایک کو زیادہ فوقیت دے دے کہ بھائی یہ امیر ہے اس کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے, اور وہ غریب ہے اس کا کم خیال رکھنا ہے, تو اس کا حق مارا جا. ٹھیک ہے. اصل میں ہم کہتے ہیں نا غریب کا حق مارا جا, کہ آپ وہاں سے پیسے لے کے اگر وہ کرتے ہیں رشوت وغیرہ جو بھی, تو آپ غریب کا حق مارتے ہیں. اس کا حق ہے کہ برابری کی جائے دونوں میں, چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے. تو بیٹا یہ کچھ حقوق تھے جو اس کے تھے معاشرتی حقوق. اب ہم حقوق بات کریں گے جو سیاسی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. سیاسی آپ کو پتہ ہے پولیٹکس. ٹھیک ہے. جو یہ آپ الیکشنز وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں, ڈفرینٹ کمپینز وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں. اب وہ سیاسی کون کون سے حقوق ہیں ان کی ہم من بے من بات کرتے ہیں. حق رائے دہی, ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے. ووٹ اصل میں رائے ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. آپ کا کیا کہتے ہیں, آپ کی سپورٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں یا میں اس کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. اس کے بعد حق نمائندگی, آپ ریپریزنٹیٹیو بن سکتے ہیں کسی بھی جماعت کے, آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس حق ہے. حق منصب و عہدہ, آپ کسی الیکشن میں کھڑے ہوئے, آپ نے وہاں سے جیت بھی لیا, اب آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس منصب یا اس عہدے پر فائز بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایم پی, ایم این اے, یا کوئی وزیر ہے,
کوئی سفیر ہے، کوئی اس کے جو عہدے ہیں ان پہ فائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حق تنقید، ہر جو فرد ہے اس کو دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا، پازیٹیو ویلیو میں کہہ رہا ہوں، اس کا حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کر سکتا ہے حکومت کے کسی بھی کام کے اوپر کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ خراب زبان یوز کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اچھے الفاظ میں وہ تنقید کر سکتا ہے۔ تنقید کا ویسے جو ہم ورڈ لیتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا نیگیٹو میں لیتے ہیں، اصل میں تنقید کا مطلب ہے آپ کسی بھی کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کرتے ہیں، لیکن اگر گرامر کی روح سے دیکھیں تو تنقید میں پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس پہ تنقید کرتا ہوں، اس نے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کے اوپر تنقید کی بہت سی بکس لکھی گئی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی برائیاں کی ہیں، نہیں، علامہ اقبال کی خوبیاں بیان کی ہیں ان کی بکس میں، تنقید میں، ٹھیک ہے۔ تو تنقید کا مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس کے کام کے بارے میں اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اس کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے، یا اس کو کچھ سمجھانا۔ تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ حکومت کا کوئی بھی کام غلط نظر آتا ہے آپ اس کے اوپر تنقید کریں کہ یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا یا اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ حق جماعت، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا سکتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی ہو اور اپنی جماعت بنا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ حق عرض داشت، کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عرضی پیش کر سکتا ہے، شکایت وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملہ اگر اس نے کرنا ہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ یہ ہمارے حقوق ہو گئے جو کہ شہریوں کے آئین کے مطابق کچھ حقوق تھے۔ لیکچر تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں، حقوق و فرائض کی بات کی تھی، اس لیکچر میں ہم نے صرف حقوق کی بات کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم 1973 کے ایکٹ کے مطابق جو حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے اخلاقی حقوق دیکھے، قانونی حقوق دیکھے۔ یاد کرنے کے لحاظ سے بیٹا ان کے پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں اور میرے خیال سے وہی آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ جو ہر پوائنٹ ہے اس کی جو ورڈنگ ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اتنا مشکل کوشچن نہیں، آسان سا کوشچن ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔